وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ صف آیت نمبر 10 سے 13، حصہ پنجم۔ آج کا موضوع یقینی طور پر زندگی کے امتحان میں کامیابی کا گر۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتا دوں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ وہ یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل ایمان رکھو اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظیم۔ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور نہایت عمدہ رہائش گاہوں میں ٹھہرائے گا جو جنات عدن یعنی ہمیشہ رہنے کی جنتوں میں ہیں۔ یہی زبردست کامیابی ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ اور اس اخروی نعمت کے علاوہ ایک دوسری دنیاوی نعمت بھی عطا فرمائے گا جسے تم بہت چاہتے ہو، وہ اللہ کی جانب سے مدد اور جلد ملنے والی فتح ہے۔ اور اے نبی مکرم، آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیں، یہ فتح مکہ اور فارس و روم کی فتوحات کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ سامعین کرام، سورہ الصف آیت نمبر 10، لفظی ترجمہ: یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، ہل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے۔ کیا ہے وہ تجارت؟ تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان رکھو اور اس کے رسول پر بھی، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو، کوشش کرو اللہ کے راستے میں اپنے مال و جان سے۔ ذالکم خیر لکم،
یہ بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تجری، اور تمہیں بہشتوں میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور پاکیزہ مکان، فی جنات عدن، ہمیشہ رہنے کے باغوں میں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ سامعین اکرام، ہم ان آیات مبارکہ پر غور و فکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں اپنی بخشش اور دردناک عذاب سے نجات کی راہ بتا رہے ہیں۔ ہمیں تو چاہیے کہ دنیا کا مال و متاع چاہیے، جلد سے جلد کیسے زیادہ سے زیادہ دنیا کمائی جائے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ تو ایک دھوکہ ہے، دنیا اگر آپ ساری بھی آپ کی ہو جائے تو آپ وہ آپ کی نہیں ہوگی، وہ آپ کے بعد جو ہے کسی کی ہوگی، اور ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے، ہمیں دیکھیں ناکامی سے پہلے کامیابی کا راستہ بتا رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک امتحان ہے، اور پہلے سے آپ کو تیار جو جوابات، جو سوالات ہیں وہ بھی بتا دیے جائیں، اور جو جوابات ہیں وہ بھی بتا دیے جائیں۔ ایسا تو کسی امتحان میں بھی نہیں ہوتا، آپ مجھے بتا دیں۔ تو آپ کے سارے امتحانات جو ہوتے ہیں وہ آپ کو اکثر میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا سوال آئیں گے، اور آپ کو بسا اوقات ان کے جوابات بھی نہیں معلوم ہوتے۔ لیکن دنیا کا جو ایسا امتحان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اس کے سوالات بھی بالکل واضح ہیں، اور اس کے جوابات بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیے ہیں۔ نتیجہ البتہ جو ہے اس دنیا میں بھی جزوی طور پہ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ بات غلط ہے کہ دنیا میں نتائج نہیں ہوتے، جزوی نتائج ضرور ہوتے ہیں، اچھے یا برے، لیکن جو حتمی نتائج ہیں وہ ہوتے ہیں کہاں پہ؟ آخرت میں، یوم آخرت، یوم الدین، جیسے کہا ہے مالک یوم الدین۔ تو بہرحال یہاں تو یہ بات بھی میں ساتھ ساتھ عرض کر دوں کہ جیسے کہ یہ نتائج ایسے ہی ہیں جیسے کہ امتحان، الیکشن ہے آپ کا، جو الیکشن ہوتا ہے اس میں یہ ٹی وی چینل والے جزوی نتائج دینے لگتے ہیں، اور وہ یہ مثال کے طور پہ ایک حلقے کے نتائج دے رہے ہیں۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان ابتدا میں جیت رہا ہوتا ہے، آخر میں وہ ہار جاتا ہے، یا انسان ابتدا میں ہار رہا ہوتا ہے، آخر میں وہ نتیجہ جب ٹوٹل آتا ہے تو وہ جیت جاتا ہے۔ تو دنیا کا امتحان بھی ایسے ہی ہے، یہاں امتحان دیتے ہوئے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ آخری جو ہمارا کلمہ ہے، اگر وہ لا الہ پہ ہو، زندگی کا اختتام اگر ہمارا توحید پر ہو تو پھر تو کامیابی ہے۔ لیکن اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ انسان بظاہر اپنے خیال میں زندگی صحیح گزارتا رہتا ہے، لیکن اس کا جو آخر ہے، زندگی کا آخر ہے یا نزع کا وقت ہے، وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اکثر توبہ کی وہ کلمے کی توفیق بھی نہیں ملتی، اور اسی طرح انسان مارا جاتا ہے۔ بہرحال تو یہ جو بھی ہم نتائج، بعض اوقات یہ ہے کہ انسان اپنی عبادات پر یا اپنے طرز زندگی پر اعتماد کر لیتا ہے کہ بس میں تو کامیاب ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ کی آیت ہے، یہ کہ تم رب کی بندگی موت کے آنے تک تم نے بندگی کرنی ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ الایمان بین الخوف والرجا، کہ ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان ہے، جتنا کامیابی کا خوف ہوتا ہے اتنا ہی ناکامی کا بھی دھڑکا لگا رہتا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی میں آپ کو ضرور سناؤں گا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان صبح کرتا ہے ایمان کی حالت میں، شام کو وہ نافرمانی، فسق کے الفاظ آئے ہیں۔
یعنی نافرمانوں کی فہرست میں شامل ہو چکا ہوتا ہے، یا وہ صبح ہوتا ہے یعنی نافرمانی کی حالت میں، لیکن شام کو وہ جو ہے صاحب ایمان ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ بات یعنی اس بات کے کرنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کہیں مطمئن، جو بھی انسان اپنی زندگی پر مطمئن ہو گیا تو وہ خسارے میں ہے۔ جس نے اپنے آپ کو اچھا کہہ لیا، اچھا سمجھ لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نقصان میں جائے گا، کیونکہ دیکھیں ہر چیز کی پر آپ کا اطمینان ہو جاتا ہے تو آپ اس کی مزید ترقی سے بے فکر ہو جاتے ہیں۔ انسان جب اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگتا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہی نقطہ جو ہے اس کی ناکامی کا بن سکتا ہے، کیونکہ زندگی جو ہے یہ مسلسل ایک آزمائش کا نام ہے، اور اس میں یعنی ہر دم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا دھڑکا لگا رہتا ہے، کیونکہ زندگی تو امتحانات سے پر ہوتی ہے۔ کسی بھی وقت ایک امتحان آ جاتا ہے، زندگی کی خواہشات میں کوئی خواہشات آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور پھر جو ہے آپ نقصان میں چلے جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور محتاط رہنا چاہیے، اور رب کی بندگی میں جٹے رہنا چاہیے۔ دیکھیں اصل جو ہے وہ رب کی بندگی ہے، اور اسی میں آپ نے جان دینی ہے، یہ بات ضرور نوٹ کر لیں۔ بہرحال اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور پاکیزہ مکانات، دائمی جو باغات ہیں اس میں جو ہے آپ کو مکان ملے گا، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ الفاظ اصل میں قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمائے تو ہیں، لیکن افسوس سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہے، اور جب ہم یعنی اس کی حقیقت، اور نہ ہمیں اس پر یقین ہے، یعنی یہ جو انجام ہے اس انجام کو کوئی چاہنے والا نظر نہیں آتا۔ ہم سب لوگ آخرت سے غافل ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں لیکن حقیقت جو باطن ہے اس سے بے خبر ہیں۔ تو ہم سب تقریباً امت مسلمہ، ہم سب نے آخرت سے تو منہ پھیر لیا ہے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی بندگی سے ہم نے منہ پھیر لیا ہے، اور ہمارے دل دنیا کی یاد سے آباد ہیں۔ دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، ہے وہ کافر جو تیری راہ میں برباد نہیں۔ بہرحال تو یہ انجام ہے، یعنی جو انجام، اچھا انجام اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کس چیز کا، کہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اس کی میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے وضاحت کر دی ہے۔ اور آیت نمبر 13 کی طرف چلتے ہیں، لفظی ترجمہ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کو تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امداد اور فتح قریب۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد کے تو ہم سب لوگ متمنی ہیں، جو مومنین ہیں ان کا بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے، اور ہمیں یہ تربیت بھی اللہ تعالیٰ یہ دے رہے ہیں کہ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اور نصرت کے وعدے بھی کیے ہوئے مسلمان سے کہ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ میں ضرور مدد کروں گا۔ دیکھیں اِنَّا لَنَنصُرُ، یہاں بھی نصر اللہ ہے، اور وہاں بھی جو آیت میں پڑھ رہا ہوں اس میں بھی اللہ کی امداد ہے، نصر مدد کو کہتے ہیں۔ تو اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ دنیا میں بھی میں اپنے رسولوں کی اور مومنوں کی مدد ضرور کروں گا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقاً علینا نصر المؤمنین، حقاً علینا ننجی المؤمنین، مجھ پر مومنوں کی امداد جو ہے لازم ہے، اور مومنوں کی نجات جو ہے وہ بھی مجھ پر لازم ہے، کہ میں مومنوں کو ضرور نجات دوں گا۔ تو یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد کیا ہوتی ہے۔
جو اگر ہم ایک وسیع تناظر میں اللہ تعالیٰ کی مدد کی تشریح کرنا چاہیں یا اس کو سمجھنا چاہیں تو اصل اللہ کی مدد کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی مدد یعنی حق پر جمے رہنے کے لیے اللہ کی مدد ہمیں درکار ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ پھر دنیاوی جو سفر ہے، جو امتحان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ ایک امتحان ہو رہا ہے، آپ کو آپ نے کبھی ایسا امتحان نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ امتحان ہو رہا ہے اور ایک طالب علم بیٹھا ہوا پرچہ حل کر رہا ہے، کوئی سوال مشکل آتا ہے تو اب اس پر یہ پابندی ہے یہاں دنیا میں کہ اس کی مدد کی اجازت نہیں ہے کسی کو بھی، اور یہ جرم ہے۔ یعنی جو سوال مشکل آ گیا اور اس کا جواب دینا طالب علم کو مشکل ہو رہا ہے، تو دنیا کے کسی قانون میں بھی یہاں نہیں ہے کہ اس امتحان کی حالت میں اس کی مدد کی جائے، اور یہ جرم ہے، قابل سزا جرم ہے۔ لیکن قربان جائیے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کہ اس نے دنیا کو ہمارے لیے ایک امتحان گاہ بنایا ہے، اور اس میں جہاں بھی مشکل آتی ہے مرد مومن کو، مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے اس کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ جتنی بڑی مشکل پیش آتی ہے اس میں اتنی بڑی اللہ تعالیٰ اس کی ہمت بھی بناتے ہیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے اپنی بندگی کے سلسلے میں، حق پر قائم رہنے کے سلسلے میں۔ نصر من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ آپ کو حق پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرماتا رہے وقتاً فوقتاً، اور آپ کے راستے میں بندگی کے سلسلے میں جو بھی مشکل ہو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی مدد ضرور فرمائے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں یہ پیسے ٹکے کی مدد یہ تو ایک ثانوی سی بات ہے۔ انسان دنیا جو ہے یہ ایک امتحان ہے، یہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہر مرد مومن کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دنیاوی طور پر سرخرو کرے۔ اصل سرخروئی جو ہے وہ آخرت کی ہے، اور اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ اور ایک آیت کا ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو بھی جنت میں داخل کر دیا گیا روز قیامت اور دوزخ سے بچا لیا گیا تو وہ شخص کامیاب ہے۔ اصل کامیابی یہ بات نوٹ کر لیں دنیا کی نہیں ہے۔ دنیاوی کامیابیاں تو ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، یہ اصل نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ امتحان، اور اس میں پاس ہو جانا، یا اس پر امتحان کے وقت اپنے یعنی جو استقامت ہے آپ اس سے کام لیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تعالیٰ ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد یہ آپ نوٹ کر لیں۔ یعنی دیکھیں اکثر یہ ہمارا ذہن جو ہے ہوتا یہ ہے کہ دنیاوی آلودگیاں جو ہیں ہم پر چھائی ہوئی ہیں، جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی نصرت اور فتح اور امداد کے وعدے ہوتے ہیں تو ہم اس کو کنورٹ کر لیتے ہیں اپنے خیال سے دنیاوی لحاظ سے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ غلطی نہ کیا کریں۔ دیکھیں دنیا ایک امتحان ہے۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اس دنیا سے، لیکن آپ دیکھیں یہ کہ دنیا میں انہوں نے کیسی زندگی گزاری۔ 3 دن مسلسل کبھی ان کے دل میں چولہا نہیں جلا مسلسل، اور کبھی پیٹ بھر کھانا ان کو نصیب نہیں ہوا، یعنی 3 دن مسلسل پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں ہوا۔ کس طریقے سے وہ زندگی گزار کے چلے گئے۔ ان کے جو طرز رہائش تھی، اما عائشہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میرے حجرے میں، میرے کمرے میں، اب کمرہ کتنا تھا وہ کہ جب اما عائشہ کہتی ہیں کہ وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو میں پاؤں سمیٹ لیتی، اور جب قیام میں چلے جاتے تو میں پاؤں پھیلا لیتی۔ یہ ان کا یعنی جو تھا حجرہ تھا۔ تو آپ نے بھی دیکھنا ہوگا
یہ ایسی جو باتیں آتی ہیں، یا جو دوسری ہم پڑھتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دنیا میں حسنہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم دنیا میں حسنہ جو ہے اس سے مراد دنیاوی مال و متاع لیتے ہیں یا دنیاوی آسودگیاں لیتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ دیکھیں دنیا میں حسنہ کیا ہے؟ دنیا میں حسنہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیوں کی توفیق دے اور امتحانوں میں، زندگی کے امتحان میں آپ کی مدد کرے، یہ دنیا میں حسنہ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کو شہید کیا جا رہا تھا، وہ ان کے لیے حسنہ تھا، بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو، یعنی ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی، وہ اپنے جو ان کا مقصود تھا اس پر جمے رہے، ڈٹے رہے، جان دے دی۔ اب آپ میں مطلب جو ہماری سوچ ہے، تو دنیا میں حسنہ انہیں کہاں ملی ایسی؟ ان کو تو دشمن نے بظاہر زیر کر لیا اور یعنی معاذ اللہ ان کو شہید کر دیا گیا، ان کو اور ان کے ساتھیوں کو۔ تو بہرحال یہ دیکھنا ہوگا ہم نے، اصل میں ہماری سوچ اور فکر ساری دنیاوی بن چکی ہے، تو اس لیے قرآن کو بھی ہم دنیاوی سوچ سے پڑھتے ہیں۔ اب یہاں نصر من اللہ و فتح قریب جو ہے، یہ اس کا معنی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ دنیا میں آپ کی مدد ہوگی، لیکن ایک دوسرا اس میں نقطہ ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کی مدد تو کرتا ہے، لیکن اب یہ اس کی مرضی ہے، یعنی دنیاوی مال و متاع دیتا ہے یا نہیں دیتا، یا انہی حالات میں ان کو صبر اور استقامت نصیب فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی بہرحال یہ مضمون ذرا طویل ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ نصر من اللہ و فتح قریب، ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی امداد۔ اب مثال کے طور پہ وہ آیت جو ہے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، یہ نصیر نصر سے ہے، تو کیا مطلب؟ حسبنا اللہ، اللہ میری مدد کے لیے کافی ہے، نعم الوکیل، بہت اچھا وکیل ہے، نعم المولا، بہت اچھا مولا ہے، بہت اچھا کارساز ہے۔ اب کارسازی جو ہے آپ کی اصل میں یہ ہے کہ آپ کی آخرت بن جائے۔ دنیا میں انسان اپنی آخرت کو بنانے کے لیے آیا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ایک دھوکہ کھا لیا ہے اور ظاہر کے دھوکے میں پڑھ کے ہم نے دنیا کو اپنا یا دنیا والوں کو اپنا کارساز سمجھ بیٹھے ہیں۔ آج دیکھ لیں ہماری جو ذہنی اپروچ ہے وہ کیا ہے۔ آج جو پاکستان ہے، باہر کے ممالک کا میں ذکر نہیں کرتا، لیکن پاکستان میں دیکھیں یہ حرام خوری، رشوت ستانی، دغا بازی، یہ سارے عام ہیں یہ کیفیت۔ اور اب اس میں ہم یعنی سمجھتے یہ ہیں کہ جس طرح بھی ہو بس ہمیں دنیا چاہیے، پیسہ چاہیے، تو یہ سوچ غلط ہے، ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ نصر من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد، اور میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ نہ کچھ اس کی، وہ فتح قریب، اور قریب فتح۔ اب فتح جو ہے، دیکھیں فتح کا کیا مطلب ہے؟ فتح تو آپ جانتے ہیں، ہم لڑائی میں ایک فریق دوسرے پر غلبہ حاصل کر لیں تو ہم کہتے ہیں کہ فتح۔ دیکھیں زندگی، اس کا ایک اور معنی بھی تو ہو سکتا ہے کہ زندگی ایک امتحان ہے، ایک کشمکش ہے، اور حق و باطل کی جنگ ہے۔ آپ کا اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے، اور المجاہد کہا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اصل جہاد کون سا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یعنی مجاہد حقیقی کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ المجاہد من جاہد نفسہ، اور یہ لڑائی کے میدانوں میں فتح تو ایسی بات ہے سامعین اکرام کہ اس کو اللہ کے رسول نے ایک ثانوی چیز قرار دیا ہے۔ اصل لڑائی جو ہے ہماری نفس کے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کامیاب واپس لوٹ رہے تھے تبوک کی جنگ سے، انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ رجعنا من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، کہ ہم واپس آئے ہیں
چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف۔ یقیناً جنگ مقاتلہ وہ بھی ایک کوشش ہے، لیکن یہاں جو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہمارا دشمن رہتا ہے اور اس نے ہم پر غلبہ پا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ دیکھو اگر تم اپنے نفس پر غلبہ عطا فرمانا چاہتے ہو تو میری امداد سے تمہیں اپنے نفس جو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، عاد عدوک نفسک الذی بین جنبیک، تمہارا دشمن نمبر 1 تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے، تو اس پر تم نے فتح حاصل کرنی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ تمہیں انشاءاللہ فتح عنایت فرما دے گا۔ اور نصر من اللہ و فتح قریب و بشر المومنین، اب بشارت دے دیجئے مومنوں کو۔ یہ کیسی بشارت ہے؟ دنیا تو مقصود و مطلوب ہی نہیں ہے مومن کا، اب یہ بشارت کیسی ہے؟ تو بشارت دیکھیں، ایک تو یعنی اس کے جو ہم اپنے لیے مطلب اس وقت نکال سکتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ جو مومن اخلاص سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، اپنے مال و جان سے کوشش کرے اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ اسے فرما رہے ہیں کہ میں تم اللہ کی مدد کے طالب ہو، میں تمہیں مدد دوں گا، تم نفس پہ فتح کے طالب ہو، میں تمہیں فتح عنایت فرماؤں گا۔ اور جب بھی انسان اپنے نفس کو زیر کر لیتا ہے تو یہ بات نہیں ہے کہ اسے محسوس نہیں ہوتا۔ جب لڑائی ہوتی ہے تو جنگ کی ایک فریق جب غالب آ جاتا ہے تو یقیناً وہ تھوڑا سا خوشی محسوس کرتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے، اور یہاں بشر المؤمنین کے الفاظ ہے کہ مومنوں کو بشارت دے دیجئے، تو وہ بشارت جو ہے وہ ان لوگوں کو ملے گی، یعنی دنیا میں امتحان میں کامیابی کی بشارت مل جائے گی ان لوگوں کو جو یہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر یقین لا کے اور اس کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، اپنی منزل کے راستے میں اپنے مال و جان کو اللہ کی مرضی سے استعمال کرتے ہیں، تو ان کے لیے پھر بشارت ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور اس کو ذرا غور سے آپ نے لینا ہوگا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے یعنی آیت 10 سے 13 تک کا مطالعہ کر لیا ہے، تو آج آپ اس کا ترجمہ سنا دیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، علی تجارت، ایک ایسی تجارت، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں نجات دے دے دردناک عذاب سے، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور تم محنت کرو اللہ کے راستے میں اپنی مال و جان کے ساتھ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں بہشتوں میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور پاکیزہ مکانوں میں ہمیشہ رہنے کے باغوں میں تمہیں رکھے گا، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور دوسری بات یعنی یہ تو آخرت کی بات ہے نا، کہ یہ ذرا نوٹ کر لیں، یہ تو
یعنی یغفر لکم ذنوبکم، یہ آخرت کی بات ہے۔ جب دنیا کی بات آتی ہے وہ دوسری ہوتی ہے، وَأُخْرَى، اور دوسری بات تحبونہا، جس کو تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور جلدی فتح اپنے دشمن پر، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. O you who believe, shall I inform you of a trade that will save you from a painful torment? تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. That you believe in God and His Messenger and strive in the cause of God with your possessions and yourselves. That is best for you, if you only knew. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. He will forgive you your sins, and will admit you into gardens beneath which rivers flow, and into beautiful mansions in the gardens of Eden. That is the supreme success. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. And something else you love, support from God, and imminent victory. So give good news to the believers. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔